اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں۔ حضرات علی شیر خدا کی میں نے بہادری آپ کو بتا دی۔ میں اس شادی کا جواب تم کہاں سے لاؤ گے جس شادی کا چرچا آسمانوں پر ہوا؟ اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس کا چرچا فرشتوں میں ہوا؟ اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس کا ذکر رب کی بارگاہ میں ہوا؟ اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے حضرات جس کی رسم کو جو ہے وہ دنیا میں ادا کیا گیا اور جن کا عقد آسمان پر باندھا گیا؟ حضرات دولہا بھی لاجواب ہے، دلہن بھی لاجواب ہے۔ دولہا وہ ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہے اور دلہن وہ ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دولہا کا بھی جواب نہیں ہے، دلہن کا بھی جواب نہیں ہے۔ دولہا وہ ہے جسے نبی فرمائے میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور دلہن وہ ہے جس کے لیے نبی فرمائے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دولہا وہ ہے جس کے لیے نبی فرمائے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور دلہن وہ ہے جس کے لیے نبی فرماتے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حضرات دولہا کا بھی جواب نہیں، دلہن کا بھی جواب نہیں۔ شادیاں بہت ہوتی ہے، شادیاں ہمارے یہاں پر بھی ہوتی ہے، اور ایک شادی مکے میں مدینہ شریف میں ہونے جا رہی ہے، ایک شادی مدینہ شریف میں ہونے جا رہی ہے۔ اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس میں رب کی رحمتوں کے فرشتے اترے؟ اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس میں رب کی رحمتیں نازل ہوئی؟ اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس میں رب نے برکتیں نازل فرمائیں؟ اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس میں دونوں عالم کے مالک و مختار بنفس نفیس تشریف فرمائیں؟ اس شادی کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس میں بڑے بڑے فرشتے رب کی بارگاہ سے ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ حضرات دولہا بھی لاجواب ہے، دلہن بھی لاجواب ہے۔ دولہا کا بھی جواب نہیں، دلہن کا بھی جواب نہیں۔ دلہن وہ ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ نبی فرماتے میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اب دیکھو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کا پیغام دیا، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق اعظم کو بھی نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس میں صحابی پہنچے، کہا تم جاؤ نبی کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دو۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا میں چند دن کا تھا جب مکے میں قحط پڑا تھا تو مدینے والے مصطفیٰ نے مجھے اپنی گود میں لے کر کے فرمایا تھا آج سے علی میری صحبت میں رہے گا، آج سے علی میری تربیت میں رہے گا، میں علی کو گود لے رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں چند دن کا تھا جب نبی نے مجھے گود میں لے کر کے فرمایا تھا علی آج سے میرے پاس رہے گا، میں کیسے کہہ دوں نبی سے جا کر کے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا علی تم جاؤ تو صحیح۔ علی شیر خدا آئے نبی کی بارگاہ میں، اس وقت نبی ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی شیر خدا سے نبی نے فرمایا علی کہو کیسے آنا ہوا؟ علی شیر خدا نے شرم کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا۔ آقا تو دلوں کے راز جاننے والے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا شاید تم فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے آئے ہو؟ سر ہلا کے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں علی جاؤ مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ دیکھو نبی نے یہ نہیں فرمایا علی میری بیٹی کے لیے زیورات کتنے لاؤ گے، نبی نے یہ نہیں پوچھا علی میری بیٹی کے لیے لباس کپڑے کتنے لے کر کے آؤ گے۔ سب سے پہلا سوال نبی نے کیا کہ میری بیٹی کے مہر کو ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ علی شیر خدا نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس تین چیزیں ہیں، ایک میرے پاس تلوار ہے، ایک میرے پاس گھوڑا ہے، ایک میرے پاس زرہ ہے۔ نبی نے فرمایا تلوار اور گھوڑا تمہارے کام کا ہے، تم زرہ کو بیچ دو۔ حضرت علی شیر خدا نے وہ زرہ 480 درہم میں عثمان غنی کے ہاتھ بیچ دی۔ عثمان غنی نے مبارکباد پیش کی اور پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی دے دی تحفے میں۔ حضرات گرامی المختصر بتاتا چل رہا ہوں، حضرات جب علی شیر خدا کا نکاح طے ہو جاتا ہے حضرت بلال کو حکم دیا جاتا ہے جاؤ مدینے میں اعلان کر دو، تمام انصار میں تمام مہاجرین میں یہ اعلان کر دو کہ وہ علی اور فاطمہ کے نکاح کی تقریب میں شامل ہوں، مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہوتے رہے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر سے مشورہ نہیں کریں گے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیجئے ہم فاطمہ کے
لیے جہیز اکٹھا کریں گے, ہم فاطمہ کے لیے جہیز اکٹھا اتنا جہیز دیں گے فاطمہ کو کہ لوگ دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے, اور نبی کے غلاموں نے حضرت فاطمہ کی شادی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, ابو بکر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا تو میری امت کے ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھر میں کئی کئی بیٹیاں جوان ہوں گی, وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا جہیز کہاں سے اکٹھا کریں گے. مدینے والے مصطفیٰ دیکھو سادگی کا پیغام دے رہے ہیں. آج ہمارے یہاں کی شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, اتنی مہنگی ہو گئی آج ہمارے یہاں کی شادیاں, اور یہ جہیز کی لعنت نے نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ کر دیا. اس جہیز کی لعنت نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا. آج اس جہیز کی لعنت نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو جو ہے وہ دریا میں ڈوبنے پہ مجبور کر دیا. تمہیں پتہ نہیں ابھی چند دن پہلے عائشہ نام کی لڑکی نے دریا میں کود کر کے جان دی تھی, اور پورا اس نے اپنا ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے کہا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے جہیز کے نام پہ ٹارچر کرتے ہیں, میرے سسرال والے مجھے جہیز کے نام پہ پریشان کرتے ہیں. کب تک بیٹیوں کی زندگی لٹتی رہے گی, کب تک بیٹیوں کی زندگی برباد ہوتی رہے گی, کب تک بیٹیاں جو ہے دریاؤں میں کود کر کے جان دیتی رہیں گی. پیارے مسلمانوں, اس جہیز کی لعنت نے نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ کر دیا. اس جہیز کی لعنت نے نہ جانے کتنے پریواروں کو اجاڑ دیا. اس جہیز کی لعنت نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو چھین لیا. یاد رکھو دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے, پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, روپیہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, زمین جائیداد دینے والی ذات اللہ کی ہے. میں نے امیروں کو جو محلوں میں فخر کرتے تھے ان کو میں نے زمین کے اوپر پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے, فقیرانہ زندگی میں گزارتے ہوئے دیکھا ہے, اور بہت سے فقیروں کو غریبوں کو میں نے امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس رب کی بارگاہ میں شکر کے سجدے بجا لاؤ اور رب کی بارگاہ میں کہو میرے مولا دولت میرے پاس ہے, تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے مولا, تو نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے. اس غریب کے گھر پہ جاؤ اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے, رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس غریب کے گھر پہ جا کر کے کہو کہ رب کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے, اے سی میرے گھر میں لگی ہے, فریج میرے گھر میں موجود ہے, کولر میرے گھر میں موجود ہے, الماری واشنگ مشین میرے گھر میں موجود ہے, سب کچھ ہے پروردگار کا دیا ہوا. میں بس تیرے گھر پہ اپنے بیٹے کے لیے, بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیرے گھر پہ آیا ہوں. اس غریب کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خوشی کے آنسو آئیں گے. وہ غریب خوش ہو جائے گا تو تیرا نبی بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا, تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا, جہیز کے نام پر اتنا زیادہ پریشان کیا گیا کہ میرے پڑوس میں فلاں کے لڑکے کو یہ موٹر سائیکل ملی ہے, میرے بیٹے کو اس سے اوپر کی گاڑی ہونا چاہیے ورنہ بدنامی میری ہو جائے گی. آج ایسا ماحول بن گیا, بیچارہ مزدوری کرنے والا غریب, ٹک ٹک چلا کر کے زندگی گزارنے والا غریب, دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور جس کے گھر میں 3 بیٹیاں جوان ہیں, وہ رات کو سوتا نہیں ہے, اسے رات میں نیند نہیں آتی ہے. کہاں سے اتنا جہیز اکٹھا کرے, کہاں سے اتنے پیسے لے کر کے آئے کہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے. ایک بیٹی کی شادی میں اتنا قرض اس کے سر پہ ہو جاتا ہے کہ باقی بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے, ان کے بال سفید پڑنے لگتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں ابھی مہاراشٹرا کے علاقے میں کئی مسلم لڑکیوں نے تھانے میں جا کر کے یہ عرضیاں داخل کی تھی کہ ہماری شادی جو ہے وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کرائی جائے, کیونکہ مسلمانوں میں جہیز کی ایسی لعنت چل گئی ہے. نہ جانے کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی, نہ جانے کتنی بیٹیاں اسلام دھرم چھوڑ کے چلی گئی, نہ جانے کتنی بیٹیوں کے گھر تباہ ہو گئے. یاد رکھو پیارے مسلمانوں, اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں, کیونکہ ہم نے جہیز کی لعنت کو اتنا فروغ دے دیا ہے. وہ بوڑھے ماں باپ جو اپنے بیٹے کے لیے, جس کے گھر میں ایک چشم و چراغ ہے, جن کے گھر میں ایک ہی لاڈلا بیٹا ہے, وہ ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے الگ الگ ڈیمانڈیں رکھتے ہیں. میرا ایک ہی بیٹا ہے, میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, میرے پاس اتنی جائیداد ہے, اتنی زمین ہے, اپنے بیٹے کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروں گا. میں نے دیکھا ہے وہ جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایسا وقت بھی ان کے سامنے آتا ہے کہ انہیں جہیز کی گاڑی پہ بیٹھنا تک نصیب نہیں ہوتا, انہیں جہیز کے برتن میں ایک گلاس پانی میں پانی پینا تک نصیب نہیں ہوتا. یاد رکھو پیارے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے پورا ہوتا ہے. کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے, کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے, آدمی صرف وسیلہ ہے, خدا دیتا ہے. نعرہ تکبیر.
نعرے رسالت، فیضانی غوث اعظم، پیغامی مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ میرا رب دے گا تو اتنی برکت ہوگی تیرے گھر میں، تیری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے دینے سے پورا ہوتا ہے، بندے کے دینے سے پورا نہیں ہوتا۔ اے لوگوں یاد رکھو، وہ رازق ہے کہ ذاکروں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے تجھے اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے اے میرے عزیزو، رب کی رضا پہ راضی رہو۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ہم نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کی شادیاں تو ذرا دیکھو، ہم نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، نبی کی پیاری سنت، نبی کی محبوب سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، اس سنت کی ادا کرنے کے موقع پہ ہمارے گھر کے دروازوں پہ ڈانس پارٹی کا پروگرام چلتا ہے، ڈانس پارٹیاں گھر کے دروازے پہ لا کر کے نچوائی جاتی ہیں، اس شادی کے اندر بینڈ بجوایا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس شادی کے اندر بینڈ بجے، جس شادی کے اندر ڈانس پارٹی آ کر کے ناچے، بہن بھی ان کا ڈانس دیکھ رہی ہے، ماں بھی کھڑے ہو کر کے ڈانس دیکھ رہی ہے، میری قوم کی بیٹیاں بھی کھڑے ہو کر کے ڈانس دیکھ رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس شادی میں نبی کی مبارک سنت کو ادا کرنے جا رہے ہو، اس مبارک سنت کے موقع پہ اگر اس میں بینڈ بج جائے، اس میں ڈانس پارٹیاں ہو، اس میں گانے بجے، ڈی جے کے اوپر لڑکی اور لڑکیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آئیں، بتاؤ اس شادی میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس شادی میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر برکت چاہتے ہو تو شادی اس طریقے پہ کرو جو اسلامی طریقہ ہے، شادی اس طریقے پہ کرو جس کا حکم مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ جب تمہارے گھر میں خوشی کا موقع آئے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب خوشی کا موقع آئے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل پڑھنا چاہیے۔ جب خوشی کا موقع آئے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے نہیں جاتے، شکرانے کے نفل ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ ہم رب کی بارگاہ آج بھی مسجد کے دروازے تمہیں پکار کے کہہ رہے ہیں، آ جاؤ مسجد کی طرف۔ ابھی تم نے دیکھا نہیں، رمضان شریف کے مہینے میں آدمی کتنا ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم فوراً مسلمان مسجد کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کیسا یہ میرا مسلمان ہے کہ ایک چاند دیکھ کر کے عبادت کرتا ہے، دوسرا چاند دیکھ کر کے عبادت سے رک جاتا ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ پتہ نہیں یہ زندگی کی ڈور کب کٹ جائے، پتہ نہیں یہ دنیا چھوڑ کے کب ہمیں جانا پڑ جائے، اس لیے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رسول کو راضی کر لو۔ تم نے دیکھا نہیں، اچانک آنے والی موتوں کو تم نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں گھر میں بیٹی انتظار کر رہی ہے میرا باپ آئے گا، گھر میں بہن انتظار کر رہی ہے میرا بھائی آئے گا، گھر میں بیٹیاں انتظار کر رہی ہے میرا والد آتا ہوگا، لیکن ابھی تم نے 2-3 دن پہلے کی خبر نہیں سنی؟ علامہ مفتی نظام الدین نوری علیہ الرحمہ کا جو وصال ہوا، آپ کون کہہ سکتا تھا؟ آپ پروگرام کر کے مدرسہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، جوان بیٹا بھی چلا گیا، مفتی صاحب قبلہ بھی جاں بحق ہو گئے۔ مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ پتہ نہیں یہ زندگی کی ڈور کب کٹ جائے، پتہ نہیں یہ دنیا چھوڑ کے ہمیں کب جانا پڑ جائے۔ ارے جب دنیا ہماری چھوڑتی ہو، جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہو، تو اس حال میں دنیا سے جا رہے ہو، ہمارا جنازہ اٹھتا ہو تو محلے کے لوگ یہ نہ کہے کہ گانے سننے والے کا جنازہ جا رہا ہے، ٹی وی دیکھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، فلمیں دیکھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ جب جنازہ اٹھتا ہو تو محلے کے لوگ کہہ دے 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، قرآن پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب تمہارا جنازہ قبرستان میں پہنچے گا تو یہی شعر پڑھا جائے گا، لحد میں عشق روخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق روخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔
تو میرے عزیزوں یہ دنیا چند دن کی ہے، پتہ نہیں یہ دنیا چھوڑ کے کب جانا پڑ جائے۔ اگر شان دکھانی ہے تو اپنی کمائی پہ دکھاؤ۔ دیکھو مولا علی شیر خدا کی شادی، حضرت فاطمہ کی شادی، ان دونوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے مدینہ شریف میں، کتنی سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے، کتنی شائستگی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی اس نکاح کا جواب کہاں سے لاؤ گے جس کا چرچا آسمانوں پر ہوا، جس میں رب کی رحمت کے فرشتے نازل ہوئے؟ جب ابو بکر صدیق نے جہیز کے لیے کہا، نبی نے فرمایا نہیں ابو بکر، میں جہیز دوں گا تو میری امت کے غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھر میں کئی کئی بیٹیاں ہوگی۔ مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو اتنا مختصر سا جہیز دیا، اتنا مختصر سا جہیز دیا، آج کا غریب سے غریب انسان اتنا جہیز دے سکتا ہے۔ حضرات گرامی اب اگر غریبی کا رونا مت رونا، پریشان مت ہونا۔ اگر کوئی امیر تمہارے سامنے آ کر کے سینہ تان کے یہ کہے میں نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے جتنا فلاں وزیر نے دیا ہے، جتنا فلاں نیتا نے دیا ہے، یا جتنا فلاں MLA نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے، تو پریشان مت ہونا، بلکہ سینہ تان کے کہہ دینا اے امیر سن لے، تو نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا فلاں وزیر نے دیا ہے، جتنا فلاں بادشاہ نے دیا ہے، جتنا فلاں نیتا نے دیا ہے، تو تجھے اس نیتا کا طریقہ مبارک ہو، تجھے اس وزیر و بادشاہ کا طریقہ مبارک ہو۔ ارے میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے جتنا مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ میرے لیے مدینے والے مصطفیٰ کی سنت مبارک۔ یہ ہے نکاح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا۔ جب نکاح ہوا، مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اس کے بعد آقا تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے، بتا میری بیٹی تیری کیا مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم بیٹے کی شادی کرنے کا جب نمبر آتا ہے تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا تیرا فلاں خاندان میں ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں، بتا کیا لڑکی تجھے پسند ہے، کیا اس خاندان میں تیرا رشتہ کر دیں؟ لڑکے نے یہ کہہ دیا مجھے لڑکی پسند نہیں یا مجھے خاندان پسند نہیں، تو فوراً رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہم لڑکی سے نہیں پوچھ سکتے؟ کیا ہم بیٹی سے نہیں پوچھ سکتے؟ ارے باپ نہیں پوچھ سکتا تو اس کی ماں تو پوچھ سکتی ہے کہ بیٹی تیرا فلاں خاندان میں فلاں لڑکے کے ساتھ ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ اسے پوری زندگی کاٹنی ہے، اسے پوری زندگی گزارنی ہے اس کے گھر میں، لیکن باپ کی عزت کے لیے یہ بیٹیاں ہیں، یہ باپ کی پگڑی کی لاج رکھتی ہیں، یہ بیٹیاں ہیں جو باپ کی عزت کی لاج رکھتی ہیں۔ جس گھر میں باپ اس کا نکاح کر دیتا ہے عزت کے ساتھ اس گھر میں چلی جاتی ہیں، زبان پہ شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ حضرات مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے، بتا میری بیٹی تیری کیا مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بابا ہمارا مہر کیا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو درہم و دینار مہر رکھا گیا تھا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک روایت میں ملتا ہے حضرت فاطمہ نے کہا بابا ہمارا مہر کیا رکھا ہے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ علی غریب ہے، مہر کہاں سے دے گا؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا ہمیں مہر علی سے نہیں آپ سے چاہیے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب سے خدیجہ کا وصال ہوا ہے تب سے لے کے آج تک میری بیٹی تو نے مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، آج تک میری بیٹی تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار تو نے مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا ہے۔ حضرات جب حضرت خدیجہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو حضرت خدیجہ نے سامان کی تقسیم کرنا شروع کی۔ آپ نے ایک صندوق کھولا، جوڑے نکالے، اپنی ایک بیٹی کو دے دیے، کچھ برتن تھے دوسری بیٹی کو دے دیے۔ جب حضرت فاطمہ کا نمبر آیا نبی نے فرمایا خدیجہ تم نے فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ تو حضرت خدیجہ نے رو کر کے کہا تھا یا رسول اللہ میں فاطمہ کو آپ کو دے رہی ہوں، جب بھی میری بیٹی آپ سے کسی چیز کا سوال کرے میری بیٹی کے سوال کو پورا کرنا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹی کو سینے سے لگا کے فرمایا میری بیٹی
تو نے آج تک مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، آج پہلی بار میری بیٹی تو نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، مانگ۔ حضرت فاطمہ نے رو کر کے کہا بابا میں سونے کا سوال نہیں کروں گی، میں چاندی کا سوال نہیں کروں گی، مجھے سونا چاندی زر جواہرات نہیں چاہیے، مجھے زمین جائیداد نہیں چاہیے۔ نبی نے فرمایا پھر بیٹی کیا چاہیے؟ حضرت فاطمہ نے رو کر کے کہا بابا میں نے آپ کو راتوں رات امت کے غم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے راتوں رات آپ کو امت کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، میرے بابا مجھے اتنی اجازت مل جائے کہ قیامت کے دن میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کرا سکوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے مسلمانوں، میری ماں بہنیں بھی آج اس پروگرام میں آئی ہوئی ہیں، سیکھیں حضرت فاطمہ کی سیرت سے پیغام لے کر کے جائیں، حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنائیں، حضرت فاطمہ تو زہرا کے بتائے طریقے پہ چلیں تو حضرت فاطمہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کی ضامن ہو جائیں گی۔ دیکھو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں بابا میں نے آپ کو امت کے غم میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے گناہگاروں ذرا سوچو تو صحیح، اے پیارے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آج ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ چوری اس امت کے اندر موجود ہے، عیاری اس امت کے اندر وہ موجود ہے، عیاشی اس امت کے اندر موجود ہے، شراب نوشی اس امت کے اندر موجود ہے، زناکاری اس امت کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر، دھوکے بازی اس امت کے اندر موجود ہے، فریب کاری اس امت کے اندر موجود ہے، فساد کاری اس امت کے اندر موجود ہے۔ آج ایسا کون سا گناہ ہے جو اس امت کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تم نے مدینے والے مصطفیٰ کے اس طریقے کو بھلا دیا، تم نے نبی کی سنتوں کو بھلا دیا، تم نے نبی کے بتائے راستے پہ چلنا چھوڑ دیا، اسی لیے آج پریشانیوں نے تمہارے گھروں کا دروازہ دیکھ لیا۔ آج چاروں طرف سے جو مسلمان پریشان ہے، اس میں مسلمانوں کے اپنے اعمال کی کمی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی کے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمیں نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، ہمیں نبی کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، ہمیں نبی کے بتائے راستے پہ چلنا ہے۔ حضرات یہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہے، عرض کرتی ہیں بابا آپ کی گناہگار امت کی شفاعت میں قیامت کے دن کرا سکوں، بس اتنی اجازت مجھے دے دیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹیاں باپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی ہیں، آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ فاطمہ خوش ہو جائے، قیامت کے دن فاطمہ نام لیتی جائے، ان کو جنت میں داخل پروردگار کرے۔ یہ ہے شان اس گھرانے کی، یہ نکاح ہوا بڑا برکت والا نکاح۔ ایک صحابی نے اپنا مکان دے دیا اور حضرت فاطمہ اس مکان میں جا کر کے رہنے لگی۔ نبی نے فرمایا جب تک میں گھر میں نہ آ جاؤں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ نبی عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے گئے، مدینے والے مصطفیٰ نے قرآن کی آیات پڑھی، پانی پہ دم کی اور پانی پہ دم کر کے حضرت فاطمہ کو پلایا، پھر حضرت علی کو تھوڑا پلایا، پانی کے چھینٹے حضرت فاطمہ کے گریبان پہ ڈالے، مولا علی شیر خدا کے سینے پہ پانی کے چھینٹے چھڑکے، اس کے بعد نبی نے ہاتھ اٹھائے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آقا تشریف لے آئے۔ اب حضرت فاطمہ اس مکان میں رہ رہی تھی، نبی کتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے، نبی کو کتنی محبت تھی اپنی بیٹی سے، نبی کو یہ دوری بھی برداشت نہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ چاہتے تھے میری بیٹی میرے قریب میں آ جائے، بڑا پیار کرتے تھے آقا اپنی بیٹی سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آقا جب جنگ کے لیے تشریف لے جاتے، آقا جب سفر میں تشریف لے جاتے تو پہلے سب سے مل کے آتے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، پھر اس کے بعد میں آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے تاکہ دوری جو ہے وہ جدائی جو ہے وہ زیادہ دیر کی نہ ہو۔ اتنی محبت کرتے تھے آقا سے، آقا اپنی بیٹی فاطمہ سے، اور فاطمہ بھی حضرت فاطمہ تو زہرا مدینے والے مصطفیٰ سے بڑی محبت فرماتی تھی۔ حضرات اتنی محبت تھی، مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ آئیں، کہنے لگی بابا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے برابر میں حجرے کے برابر میں جو ایک انصاری صحابی کا مکان ہے، اگر وہ مکان ہمیں مل جائے، اس مکان سے اگر بدلہ کر لے تو ہم جو ہے آپ کے قریب میں آ جائیں گے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی وہ پہلے ایک مکان دے چکے ہیں، اب میں ان سے نہیں کہوں گا۔ یہ بات ان صحابی کو پتہ چل گئی،
आए नबी की बारगाह में रोते हुए, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे मकान के लिए आपने ऐसा फरमाया है? नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ। सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी जान पर आपका हक है, हमारे माल पे आपका हक है। या रसूल अल्लाह, आप हमसे हमारी जान मांगे तो हम खुशी खुशी अपनी जान दे दें। ये माल क्या है? आका फातिमा चाहती है तो मैं ये मकान हजरत फातिमा को देता हूँ। हजरत फातिमा करीब में आ गई। मदीने वाले मुस्तफा ने उस दीवार में एक रोशनदान से खुलवाया और मदीने वाले मुस्तफा अपनी बेटी का हाल उस रोशनदान से पूछते रहते थे, बेटी फातिमा ठीक हो? हजरत फातिमा जवाब देती, हाँ हजरत, एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, ये घराना कैसा घराना है, कैसी जिंदगी कट रही है। मेरी माँ बहनें बैठी है, सीखे हजरत अली, हजरत फातिमा की जिंदगी से। आज मेरी कौम की बहन शिकवे शिकायत के दफ्तर लेकर के अपने मैके जाती है, कभी अपनी माँ से कहती है, किस घर में तुमने मेरा रिश्ता कर दिया है, उसके घर में खाने को खाना नहीं मिलता, सही से पहनने को कपड़े नहीं मिलते, अगर थोड़ा सा भी आराम में फर्क आ जाए तो शिकवे शिकायत के दफ्तर खोल दिए जाते हैं। देखो हजरत फातिमा की शान। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर के वक्त में भूख की वजह से बाहर आ गए, उमर फारूक आजम भी आ गए। दोनों को जब नबी ने देखा, इरशाद फरमाया, कैसे आना हुआ, इस वक्त आप यहाँ कैसे? दोनों सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें भूख ले आई है, हम भूख से परेशान हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, मुझे भी भूख ने जो है वो परेशान कर दिया है। मदीने वाले मुस्तफा ने जब इतना फरमाया तो कहा कि चलो अंसारी सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे चलते हैं। अल्लाह अकबर। नबी और दोनों सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे पहुंचे। ये वही हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं कि जब नबी मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे तो नबी की सवारी जिनके आंगन में बैठी थी उन्हीं को हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है। हजरत इकरामी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में जब नबी तशरीफ ले गए तो उनकी शरीक हयात घर में थी। नबी ने इरशाद फरमाया, कहाँ है अबू अय्यूब अंसारी? कहा, या रसूल अल्लाह, अभी तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी तशरीफ लाए। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी सुनाओ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी आ गए। उन्होंने नबी की बारगाह में दूध पेश किया, खजूरें पेश की, कच्ची भी खजूरें थी, पक्की भी खजूरें थी, दोनों तरह की खजूरें थी। जल्दबाजी में मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम पक्की पक्की ले आते, ये कच्ची भी क्यों तोड़ के ले आए? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कभी कभी पक्की हुई खजूर से ज्यादा कच्ची खजूर अच्छी होती है, मैं इसलिए ले आया कि नबी को जो पसंद होगी वो आप तनाबुल फरमा लेंगे। मदीने वाले मुस्तफा ने खजूर तनाबुल की, उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, मदीने वाले मुस्तफा को खाना खिलाया। और नबी जब खाना तनाबुल करने के लिए बैठे तो नबी ने एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा सालन रखा और रखने के बाद में हम अपने एक सहाबी को देकर के फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा के घर पे पहुंचा दो, जैसे आज मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी बेटी फातिमा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। जिस घर से दौलत मिलती है, जिस घर से सरमाया मिलता है, जिस घर से सरदारी मिलती है, जिस घर से बादशाहत मिलती है, उस घर की शान ये है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। ये घराना कैसा घराना है? अगर खाना हो, आपने अपनी चादर को समून यहूदी के पास में बेच करके उससे जो खाना मिला था 3 दिन तक आपने उस खाने को तैयार किया तो तीनों दिन एक दिन असीर आ गया, कैदी आ गया, एक दिन मिस्कीन आ गया। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने वो जितनी रोटियां बनी थी सब उसको दे दी, खुद पानी से इफ्तार किया, 3 दिन तक रोजे रखे, पानी से इफ्तार किया। कैसा घराना है? इस घराने की शान का जवाब कहाँ से लाओगे? इस घराने की अजमत का जवाब कहाँ से लाओगे? ये हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी मुबारक है कि आपकी जिंदगी कैसे कट रही है। एक दिन एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया। मदीने वाले इस्लाम कबूल करने से पहले आका की बारगाह में आया। नबी ने इरशाद फरमाया, कौन है जो इसकी मदद करे? एक सहाबी उठे, उन्होंने उसको सवारी दी। अली शेर खुदा उठे, आपके पास अमामा शरीफ था सर पे बंधा हुआ, वो अमामा खोला और उस यहूदी को दे दिया। नबी ने फरमाया, कौन है जो इसका पेट भर दे, कौन है जो इसे खाना खिला दे? सहाबा सब खामोश थे क्योंकि बड़ी गुर्बत का दौर था। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, सलमान फारसी, इसको मेरी बेटी फातिमा के घर ले जाओ। हजरत फातिमा के मकान पे उस यहूदी को लाया गया। आपने मकान में नजर डाली,
बज़ाहिर खाने के लिए कुछ नहीं था। आपने हजरत सलमान फारसी से कहा कई दिन से चूल्हा नहीं जलाए हमारे घर में, कई दिन से फाके हो रहे हमारे घर में, हसन और हुसैन भी भूख से तड़प रहे, मैं इनका पेट कहाँ से भरूं। उसके बाद कहा परेशान मत हो, ये मेरी चादर ले जाओ और शमून यहूदी के पास में ले जा करके बेच दो और उससे कहना इससे जो भी पैसे मिले उसके बदले में खाने का सामान दे दे ताकि इसका पेट भर जाए। आपकी चादर लेकर के जब सलमान फारसी पहुंचे तो शमून यहूदी देख करके हैरत में पड़ गया कि दूसरे का पेट भरने के लिए जो मजहब का नहीं है, उनके दीन का नहीं है, उसका पेट भरने के लिए अपनी प्यारी चादर हजरत फातिमा ने बेचने के लिए दे दी है। वो शमून यहूदी उस चादर को हाथ में लेकर के कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है और उसके बाद खाने का सामान दे देता है और चादर भी वापस करता है। उस यहूदी ने जब हजरत फातिमा की सखावत को देखा तो वही सलमान फारसी से कहता है सलमान तुम गवाह हो जाओ, आज से मैं मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। जिस नबी की बेटी की शान ये है कि जो अपने दरवाजे से साइल को खाली हाथ नहीं लौटाती है, उस नबी की शान का आलम क्या होगा जिसकी ये लाडली बेटी है। मैं आज से उनके मजहब में दाखिल होता हूँ। ये है हजरत फातिमा ज़हरा। एक दिन साइल ने दरवाजे पे आके सवाल किया कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। हजरत फातिमा के पास में 2 कमीज थी, पहनने के लिए 2 कमीज 2 कुर्ते थे। आपने जो नया कुर्ता था, नई कमीज थी, वो साइल को दे दी और पुरानी पहने रही। इमाम हसन ने कहा अम्मी आप पुरानी दे देती तब भी साइल का काम पूरा हो जाता, तब भी साइल का हाथ सवाल पूरा हो जाता, आपने नई क्यों दी? तो हजरत फातिमा ने कहा बेटा रब ने कुरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे, हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक उस चीज को रब की बारगाह में खर्च ना कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मैं नई कमीज से मोहब्बत करती थी इसलिए मैंने उसे रब की राह में खर्च कर दिया। ये कैसा घराना है, कैसी जिंदगी कट रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही लाडली बेटी जब नबी इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमा रहे थे तो नबी ने हजरत फातिमा को अपने करीब बुलाया और हजरत फातिमा के कानों में कुछ कहा। पहली बार कुछ कहा तो आप रोने लगी और जब दूसरी मर्तबा नबी ने कुछ कहा तो आप हंसी मुस्कुराई। हजरत आयशा कहती मैं सोच में पड़ गई कि आप पहले रोई फिर बाद में मुस्कुराई। हजरत जब मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए दुनिया ज़ाहिरी से तो एक दिन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा फातिमा वो बात तो बता दो, जब नबी ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था, पहली बार जब कहा तो तुम रोने लगी, दोबारा जब कुछ कहा तो तुम हंसने लगी। तो हजरत फातिमा ने कहा ये राज था मेरे और मेरे बाबा के बीच में, आज मैं आपको बता रही हूँ। कहा मेरे बाबा ने पहले मेरे कान में ये कहा था बेटी अब तेरी और मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया, बेटी अब मैं इस दुनिया ज़ाहिरी से जाने वाला हूँ। हजरत फातिमा कहती है ये सुनकर के मैं रोने लगी कि बेटी माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। आप रात के अंधेरे में देखना बेटी और बेटे की मोहब्बत को, आप रात में बेटे से पानी मांगना, बेटा जो है वो पानी लाने में आपको जो है वो बहाने बनाने लगेगा। और एक बार आप अपनी बेटी से पानी मांग के देखना, बेटी फौरन उठ करके बाप का हुक्म बजा लाएगी, फौरन पानी लेने के लिए जाएगी, क्योंकि बेटी को बाप से अलग मोहब्बत होती है, बेटी को बाप से अलग प्यार होता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा से जब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया बेटी अब तुम्हारी और हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया, हजरत फातिमा ये सुनकर के रोने लगी। उसके बाद नबी ने फरमाया मेरी बेटी मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। ये सुनकर के मैं मुस्कुराने लगी कि अब जुदाई के दिन ज्यादा नहीं है, लेकिन तारीख बताती है ये हजरत फातिमा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा को याद करके इतना रोती थी, इतना रोती थी, अपने वालिद को याद करके कि अरबी का एक शेर है सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बार बार ये पढ़ा करती थी कि मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ टूट गए हैं, अगर वो पहाड़ जो है अगर ऐसे गमों के पहाड़ टूट गए हैं, ऐसे गम के कि अगर वो रात पे डाल दिए जाएं तो दिन हो जाएं। अल्लाह अकबर। रोया करती थी। एक दिन अली शेर खुदा से कहती है कि मुझे मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। रात लेकर के जब चलने लगे अली शेर खुदा रात की तारीकी में, इमाम हसन भी साथ में है, इमाम हुसैन भी साथ में है, हजरत ज़ैनब भी साथ में है,
حضرت زینب سے حضرت فاطمہ نے کہا بیٹی زینب اپنے بھائی حسین کی انگلی مضبوطی سے پکڑ لو، میری بیٹی میری انگلی کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت زینب سے حضرت فاطمہ نے کہا بیٹی آج تو میں چل رہی ہوں تیرے ساتھ میں، ایک دن تو نانا مصطفیٰ کے روضے پہ آئے گی، تیرے ساتھ میں نہیں ہوں گی، تیرے والد علی نہیں ہوں گے بلکہ تیرے بھائی حسین ہوں گے۔ اے میری بیٹی زینب اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، اپنے بھائی کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ حضرت فاطمہ زہرا بابا کے روضے پہ پہنچی، غم بہت زیادہ تھے، کچھ سکون ملا، اٹھ کر کے آئیں اور آ کر کے لیٹ گئی۔ رمضان شریف کی 3 تاریخ تھی، علی شیر خدا گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں سارے کام کاج ہو گئے، آج تو برتن بھی صاف ہیں، آج تو گھر بھی صاف صفائی والا ہے، حسن اور حسین کا لباس بھی صاف ستھرا ہے، دھو کر کے ڈال دیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سے کہا، امام حسن اور حسین کو دیکھا مولا علی شیر خدا نے کہ انہیں غسل دے دیا ہے، بالوں میں کنگھی کر دی ہے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ آج یہ انتظام کیسے؟ تب حضرت فاطمہ نے کہا علی اب تمہاری اور ہماری جدائی کا وقت قریب آ گیا، علی اب میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، علی میری چند باتیں سن لو، علی اگر کبھی مجھ سے کوئی تکلیف تمہیں پہنچی ہو تو علی مجھے معاف کر دینا۔ علی شیر خدا کہتے فاطمہ کیسی بات کرتی ہو، تم جب سے میرے گھر میں آئی تمہیں پیٹ بھر کے کھانے کو کھانا نہیں ملا، تمہیں جو ہے وہ ایک جوڑ لباس سے کبھی دوسرے جوڑ لباس میں نہ دے سکا۔ اے فاطمہ کیسی بات کرتی ہو، تم نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا ہے، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا علی میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دوسرا نکاح کر لینا، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، اتنا یاد رکھنا میرے بچے حسن اور حسین کا خیال رکھنا، میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، میرے بچے دیوار سے ہاتھ لگا کے رونے نہ پائیں، میرے حسن اور حسین کو رونے مت دینا، میری بیٹی زینب کو رونے مت دینا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اور علی میری آخری وصیت سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ پوچھا کس لیے فاطمہ؟ کہا جس فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے، اس لیے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ نکالنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ پائے، میرے جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ اللہ اکبر۔ میرا امام کہتا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب آپ اس دنیا ظاہری سے پردہ کر گئیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنازہ مبارک کو جب لے کر کے چلنے کا نمبر آیا تو 3 تھے، ایک حضرت علی، ایک امام حسن اور ایک امام حسین۔ حضرات چوتھے کا انتظار ہو رہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھا کہ دروازے پر حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہے۔ آپ نے دروازہ کھول کے پوچھا کیا بات، آپ اس رات کے اتنے حصے میں یہاں کیسے؟ کہا مجھے مدینے والے مصطفیٰ خواب میں تشریف لا کے ارشاد فرماتے ہیں تم جاؤ علی کے گھر پہ، ان کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے میں آیا ہوں، میں اپنے گھر پہ آرام سے سو رہا تھا، نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ علی شیر خدا کہتے ہاں ضرورت ہے، آؤ۔ جنازے کو کاندھا دیا گیا، جنت البقیع شریف کے اندر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں اتارا گیا تب حضرت ابو ذر غفاری نے ایک جملہ کہا تھا، آج وہ جملہ جو ہے وہ ہمارے لیے تھا، وہ تعلیم امت کے لیے تھا، وہ جملہ ہم لوگوں کے لیے تھا جو آج ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، ابو ذر غفاری نے کہا اے قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے، تجھے پتا ہے تیرے اندر کون تشریف لا رہی ہے؟ یہ امام الانبیاء کی شہزادی تشریف لا رہی ہے، یہ وہ فاطمہ زہرا تشریف لا رہی جن کے بارے میں نبی فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کی وہ لاڈلی شہزادی تشریف لائی ہیں جن نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون تشریف لائی ہے؟ تو قبر کے اندر سے ایک جواب آتا ہے، اے ابو ذر غفاری آنے والے کا حسب و نسب نہ بتاؤ، آنے والے کے بارے میں مجھے مت بتاؤ، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اندر آنے والا اپنا عمل کیسا لے کر کے آ رہا ہے، اپنا نامہ اعمال کیسا لے کر کے آ رہا ہے۔
ہے. ارے وہ تو حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں جو خود بھی جنتی ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ہمارے لیے تھا. حضرات ہم قبر کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ آج ہماری زندگی کا حال دیکھو. آج نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, عالموں کی برائی میں ہم آگے نظر آتے ہیں, حافظوں کی توہین میں ہم نظر آتے ہیں. جوئے کے اڈوں پہ دیکھو تو مسلمان, عیاشیوں کے اڈے پہ دیکھو تو مسلمان, زناکاری کے اڈوں پہ دیکھو تو مسلمان. حضرات آج مسلمان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. ہم نے قبر کی کالی کوٹری کو بھلا دیا, ہم نے قبر کی تاریکی کو بھلا دیا, ہم نے قبر کی اندھیری کوٹری کو بھلا دیا. یہ قبر روزانہ ہم سے پکار کے کہتی ہے, اے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے, اے میرے اوپر سینہ تان کے چلنے والے, اے میرے اوپر گاڑیاں دوڑا کر کے چلنے والے, اے میرے اوپر موٹروں کو دوڑانے والے, ایک دن یاد رکھنا میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. میرے اندر آئے تو اپنا نامہ اعمال تیار کر کے آنا, میرے اندر آئے تو اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر کے آنا. یہ قبر روزانہ ہمیں پکارتی ہے, روزانہ ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ جب میرے اندر آئے میں اندھیری کا گھر ہوں, روشنی کا انتظام کر کے آنا. میرے اندر آئے تو میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, ان سے بچاؤ کا انتظام کر کے آنا. حضرات قبر میں اندھیری کا انتظام کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے اور جب وضو کرتا ہے تو جتنے اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ قبر کے اندر روشنی کا کام کریں گے, وہ اعضاء قبر میں روشنی کا کام کریں گے. جب ہم نماز پڑھیں گے تبھی تو قبر میں روشنی ہوگی, جب ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے تبھی تو قبر میں روشنی ہوگی. تو آ جاؤ, مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں, آ جاؤ, مسجدیں تمہیں پکار کے کہہ رہی ہیں. مسجد مرثیہ خواہ حجازی نہ رہے یا نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکے. آ جاؤ مسجدوں کی طرف, آ جاؤ اپنے رب کی عبادت کی طرف. حضرات یہ چند جملے عرس پاک کی محفل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. حضرات پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میرے ساتھ مل کے کلمہ طیب پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے, لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے, پڑھیے نماز, مسجدیں آباد کیجئے. رہی کلی تو پھول کھلیں گے, زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے. السلام.